يفقهوا قولي. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. روحي وجسمي وأرواحنا لك الفدا يا غريب. السلام عليك يا حسين يا غريب الأتشان. السلام عليك يا غريب يا مظلوم ويا شهيد أرض كربلاء. وجسمه بقي 3 أيام بلا غسل بلا كفن بلا كافور. عزاداران امام مظلوم کربلا اور پرساداران سیدہ فاطمہ زہرا، آج محرم کی 8ویں رات ہے اور عموماً آج کی رات سرکار با وفا کا ذکر کرتے ہیں. باب الحوائج، باب الحسین، غازی ابو الفضل عباس کا ذکر ہوتا ہے. دوستو عزیزو، یہ جو ہماری دعائیں قبول ہوتی ہے نا، اگر خدا کی صفت وفاداری نہ ہوتی تو ہماری دعائیں قبول نہ ہوتی. وفاداری خدا کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے، اور یہ صفت وفاداری کی مولا غازی ابو الفضل عباس میں بھی موجود ہے. جب کبھی لیتا ہوں نام عباس، جب کبھی لیتا ہوں نام عباس، بڑی دیر سے ہونٹوں سے خوشبو وفا آتی ہے. عباس کون ہے؟ وفا کو جس پر ہے ناز اسے عباس کہتے ہیں. وفا کو جس پر ہے ناز اسے عباس کہتے ہیں. لگے جو ثانی حیدر اسے عباس کہتے ہیں. علم گھارے جو پتھر پر اسے کہتے ہیں سب حیدر. علم گھارے جو پتھر پر اسے کہتے ہیں سب حیدر. علم جو گھارے پانی پر اسے عباس کہتے ہیں. شاعر آل محمد نے کیا خوب کہا ہے، کتنا پیارا ہے معصوم ہے بھلا ہے عباس. کتنا معصوم ہے پیارا ہے بھلا ہے عباس. گود میں قرآن ناطق کے پلا ہے عباس. 5 معصوموں نے ایک ساتھ دعا مانگی جو، 5 معصوموں نے ایک ساتھ دعا مانگی جو، تب کہیں جا کے زمانے کو ملا ہے عباس. اے مسلمانوں تیری ہار نہیں ہو سکتی، اے مسلمانوں تیری ہار نہیں ہو سکتی، تیرے دل کے کسی گوشے میں اگر ہے عباس. فاطمہ کی منہ مانگی دعا ہے عباس، فاطمہ کی منہ مانگی دعا ہے عباس. دکھائیے دن میں جو سورج سے بڑا ہے عباس. باپ چاہے تو ہاتھوں میں خیبر لے لے، باپ چاہے تو ہاتھوں میں خیبر لے لے. بیٹا چلو میں اگر چاہے تو سمندر لے لے. عزیزان گرامی اور عزاداروں، آج ابو الفضل عباس کا علم نکلے گا اور آج ہم خوب روئیں گے، خوب گریہ کریں گے اور خوب ماتم کریں گے. آج کی تاریخ اس سرکار با وفا کا ماتم کہ جس کے وسیلے سے اگر کوئی دعا کرے نا تو اس کی دعائیں رد نہیں ہوتی. آج کی تاریخ مولا ابو الفضل عباس کا ماتم. کون عباس؟ سن سکو کہ عزادارو، سقا سکینہ عباس. کون عباس؟ علی یا فاطمہ کی دعا عباس. کون عباس؟ حسین کے دل کی ڈھارس عباس. نہیں عزادارو اور سنے،
کون عباس؟ زینب کا پردہ عباس۔ عزاداروں کہتے ہیں کہ جب مولا عباس پیدا ہوئے نا تو علی مسجد میں تھے۔ جیسے ہی بیٹے کی خبر سنی تو مولا علی مسجد چھوڑ کر گھر کی طرف جانے لگے۔ جب گھر کے اندر پہنچتے ہیں تو کیا دیکھا کہ عباس زینب کی گود میں ہے اور زینب عباس کو پیار کر رہی ہے۔ اب زینب کا دستور تھا، معمول تھا کہ کبھی بھی بابا کے سامنے بے پردہ نہیں آیا کرتی تھی، لیکن ابھی مولا علی گھر میں داخل ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ فرمایا بیٹی زینب تمہیں بھائی مبارک ہو۔ اللہ اللہ، وہ زینب، وہ بیٹی جو کبھی بھی بابا کے سامنے بے پردہ نہیں آیا کرتی تھی، اس نے عباس کو اٹھایا اور عباس کو اپنا پردہ بنا دیا۔ علی نے فرمایا زینب میں نے تیرے پردے کا نام عباس رکھ دیا۔ ہاں عزاداروں، کون عباس؟ زینب کا پردہ عباس۔ کون عباس؟ حسین کا علمدار عباس۔ کون عباس؟ قمر بنی ہاشم عباس۔ کون عباس؟ وہ عباس جو گھوڑے سے ایسے گھرے جیسے زینب گھری تھی۔ اللہ اللہ، ایک مرتبہ ایک زمانے میں عاشق ابو الفضل عباس رہا کرتا تھا۔ وہ ہر وقت ہر گھڑی مصائب پڑتا تھا، ابو الفضل عباس کا ماتم برپا کرتا تھا۔ ایک وقت وہ اپنے سپنے میں مولا عباس کی زیارت کرتا ہے۔ ابو الفضل عباس فرماتے ہیں میرے عاشق تیرا شکریہ کہ تو میرے مصائب پڑتا ہے، اے میرے عاشق تیرا شکریہ تو میرا ماتم برپا کرتا ہے، لیکن اے عاشق تو میرے سارے مصائب کیوں بیان نہیں کرتا؟ وہ عاشق چونک گیا، ہاتھ جوڑنے لگا، میرے غازی عباس، میرے آقا، میں تو آپ کی ہر مصیبت پڑتا ہوں، میں آپ کی ہر مصائب پڑتا ہوں۔ عباس نے فرمایا میرے عاشق تو اس وہ وقت کا بیان کیوں نہیں کرتا کہ جب میں گھوڑے سے گھرا؟ اللہ اکبر۔ عباس فرماتے ہیں جب نہ کوئی شہید گھوڑے سے گھرتا تھا تو اس کے بازو سلامت تھے، اپنے بازو کو، اپنے جسم کو بازو کے سہارے سے سہارا دیتا تھا، لیکن میرے ہاتھ تو کٹ چکے تھے۔ اللہ اللہ، کون عباس؟ وہ عباس جو گھوڑے سے ایسے گھرے جیسے زینب گھری تھی۔ اللہ زادارو، عباس کے ہاتھ تو کٹ چکے تھے اور زینب کے ہاتھ پسے پشت بندے تھے۔ اسی لیے تو امام زمانہ زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں سلام ہو ان بیویوں پر کہ جن کے ہاتھ پسے پشت بندے تھے۔ عزادارو، عاشور کا دن نمودار ہوا، مولا حسین خیمے میں سر جھکائے ہوئے بیٹھے ہیں، تنہا اکیلے، اب اکبر بھی نہیں، قاسم شہید ہو گئے، اور محمد نہ رہے۔ عباس مولا حسین کے پاس آتے ہیں، بڑے ادب و احترام سے آتے ہیں، اس میرے سید و آقا مجھے بھی اجازت دے دیجئے۔ حسین نے اپنا سر اٹھایا، عباس کے چہرے کی زیارت کی اور سر جھکا دیا۔ فرماتے ہیں عباس تو میرے لشکر کے سردار ہونا، تو میرے لشکر کے علمدار ہونا۔ بڑے ادب و احترام سے ابو الفضل عباس نے فرمایا مولا وہ لشکر ہی کہا جس کا میں علمدار رہا۔ مولا نے فرمایا نہیں بھیا عباس، میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا۔ عباس مایوس ہو گئے، خیمے کے باہر گئے، کیا دیکھا سکینہ کوزہ لے کر کھڑی ہے۔ چچا عباس 2 قطرے پانی مل جائے، بس 2 قطرے پانی مل جائے۔ عباس نے سکینہ کو اٹھایا، واپس مولا حسین کے خیمے میں جاتے ہیں، گود میں سکینہ عباس بیٹھے ہوئے ہیں۔ حسین نے دیکھا، عباس کو دیکھا، سکینہ کو دیکھا، کچھ نہ کہا، فقط فرمایا عباس اب میں تجھے نہیں روکوں گا۔ پھر سکینہ کو دیکھ کر فرماتے ہیں سکینہ جو اس چچا کا سفارش کرنے آئی ہے نا، چچا بہت یاد آئیں گے، جب شمر کے تماچے پڑیں گے تو چچا بہت یاد آئیں گے، جب عمر
سعد کے کوڑے پڑیں گے تو چچا بہت یاد آئیں گے. جاؤ عباس جاؤ, میں نے تجھے اجازت دی. مولا عباس شہزادی زینب کے پاس آتے ہیں. شہزادی زینب آپ کو میرا آخری سلام, میں رخصت ہونے آیا ہوں. شہزادی زینب نے عباس کو دیکھا, کچھ نہ کہا, نجف کی طرف رخ کیا. بابا آپ نے سچ کہا تھا. عباس نے فرمایا شہزادی بابا نے کیا فرمایا؟ شہزادی نے فرمایا 21 رمضان تھی, وقت آخر بابا علی میرے بازو پر بوسہ دے رہے تھے, میں نے اس وقت کچھ نہ کہا. بابا سے پوچھی بابا میرے بازوؤں کا بوسہ کیوں دے رہے ہو؟ بابا نے فرمایا ان بازوؤں پر رسن بندھی جائے گی. میں نے بابا سے کچھ نہ کہا, فقط سوچتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو بھلا کس کی مجال کہ اس کے بازوؤں پر رسن باندھے. مگر ہائے عباس, اب جو تم آئے ہو رخصت کرنے, مجھے یقین ہو گیا کہ میرے سر سے چادر چھینی جائے گی. مجھے یقین ہو گیا کہ میرے بازوؤں پر رسن بندھی جائے گی. جاؤ عباس جاؤ, میں نے تجھے اجازت دیا. عباس گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں, ہاتھ میں علم فرات کی طرف دھورتے ہیں. بس سکینہ تک پانی پہنچانا ہے. فوج اشکیا نے عباس کو دیکھا, فوج اشکیا نے ان کی جگہ کو چھوڑ کر بھاگ گئے. فرات میں عباس کا قبضہ, مشق سکینہ پانی سے بھر گئے. عباس واپس لوٹے, حسین کے خیمے میں جا رہے ہیں. سکینہ تک پانی پہنچانا ہے. اللہ اللہ, ظالمین چاروں طرف سے گھیرنا شروع کیے. ایک ظالم ایک شقی پیچھے سے آتا ہے, ایک وار کرتا ہے. عباس کا دایاں ہاتھ قلم ہو گیا. مشق سکینہ کو دانتوں سے سنبھالا اور علم کو بائیں ہاتھ سے سنبھالا. سکینہ تک پانی پہنچانا ہے. ایک شقی آتا ہے, عباس کا بایاں ہاتھ قلم ہو گیا. علم کو اپنے گھٹنوں سے اور گھوڑے کی کمر سے سنبھالا. دانتوں میں مشق سکینہ ہے. بس کچھ بھی ہو سکینہ تک پانی پہنچانا ہے. اللہ اللہ, ظالمینوں نے 2 تیر چھوڑا, ایسے تیر کہ ایک تیر عباس کی آنکھ اور ایک تیر مشق سکینہ پر پیوست ہو گیا. اللہ اللہ, آنکھوں سے خون اور مشق سے پانی بہہ گیا. عباس کی آس ٹوٹ گئی. عزادارو, عباس نے اپنے گھوڑے کا رخ بدل دیا, فرات کے طرف جانے لگے. اللہ اللہ, ظالمینوں نے حملہ بھرایا. عباس بے ہاتھ گھوڑے پر سنبھل نہ پائے. آواز دی, یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, اے ابا عبداللہ آپ پر میرا سلام. حسین اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں, کمر کو پکڑ لی. الآن انکسر ظہری, عباس آج میری کمر ٹوٹ گئی. مولا حسین عباس کے پاس آتے ہیں, بیٹھ گئے. عباس سے فرماتے ہیں میرے بھائی یہ کیا ہو گیا تجھے؟ عباس فرماتے ہیں میرے سید و آقا میری کچھ تمنائیں ہیں. حسین فرماتے ہیں بولو بھائی کیا تمنا ہے؟ عباس کہتے ہیں جب سے میں پیدا ہوا ہوں نا, آپ کے چہرے اقدس کی ہر دن زیارت کرتا آ رہا ہوں. مولا ایک آنکھ میں تیر ہے اور ایک آنکھ میں خون ہے. اگر آپ ایک آنکھ سے خون کو پہنچ دے تو میں آپ کی زیارت آخری مرتبہ کر دوں. ہائے حسین کا امتحان, کبھی اکبر کے سینے سے برچھی نکالا تو ننھے علی اصغر کی گردن سے 3 بھال کا تیر, تو کبھی قاسم کے ٹکڑے جمع کیے. اللہ اللہ, وہ وقت آ ہی گیا کہ عباس کی آنکھ سے خون پہنچا جائے. حسین نے خون پہنچا, عباس نے حسین کی زیارت کی. فرماتے ہیں مولا حسین میری لاش کو خیمے میں نہ لے جائے, سکینہ سے شرمندہ ہوں. حسین نے فرمایا بھیا عباس ٹھیک ہے تیری لاش کو خیمے میں نہ لے جاؤں گا, لیکن میری بھی تمنا ہے جب سے پیدا ہوا ہے تو یا مجھے آقا کہہ کر بلایا ہے یا سید و آقا کہہ کر بلایا ہے, ایک مرتبہ مجھے بھائی کہہ کر پکارو. عباس لمبی سانس کھینچتے ہیں, یا
اخی، عباس کی روح جنت پرواز ہو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اللہ، حسین نے شیر زینب کو فرات پر سلایا اور عباس کے علم کو اٹھایا، خیمے کی طرف جا رہے ہیں خالی ہاتھ۔ سکینہ نے دیکھا چچا کا علم آ رہا ہے، قیامت کا جملہ ہے عزادارو، سکینہ نے دیکھا چچا کا علم آ رہا ہے، بچوں فکر نہ کرنا چچا پانی لے آ رہا ہے۔ حسین قریب پہنچے، سکینہ نے کیا دیکھا؟ بابا کو دیکھا، علم کو دیکھا، چچا کو نہ دیکھا۔ اللہ اللہ، علم تو آیا، علمدار نہ آیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے حسین سے پوچھتے ہیں بابا چچا کہاں؟ ہمارے پانچویں امام محمد باقر کربلا میں موجود تھے، 5 سال کی عمر تھی۔ کہتے ہیں جب میرے جد امجد مقتل سے خیمے میں آئے تو چھوٹے چھوٹے بچے پوچھتے تھے بابا چچا عباس کہاں ہے؟ اب حسین بتائی بھی تو کیا بتائے، حسین نے کچھ نہ کہا، بس خیمے عباس کی طرف دوڑنے لگے، چلنے لگے۔ چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ ایک مرتبہ حسین نے خیمے کو سمیٹنا شروع کیا، سکینہ سمجھ گئی، کوزے کو پھینکا، ہائے میرا چچا عباس، ہائے میرا چچا عباس۔ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔